السلام علیکم دوستو، میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے۔ بی جے پی کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس خیال کو بی جے پی نے غلط ثابت کر دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن دیر آیت درست آیت کی طرح اشتعال انگیز بیان دینے والے دونوں بدماشوں کے خلاف بی جے پی نے بالآخر چاہے نہ چاہے کارروائی کر ہی دی۔ So this is an embarrassment clearly for the party, for the Indian envoy, especially at a time when Vice President Venkaiah Naidu is in Qatar on an official visit. Well, Shonakshi, I would suggest that this is a very major international diplomatic incident now as far as India is concerned with regard to our relationship with many countries in the Arab world. It is a new milestone. Currently, the trade is naturally dominated by the energy. Our focus is now on to expand. نوپور کو تو خیر معطل کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا، مگر نوین کمار کی تو بیسک ممبرشپ ختم کر کے اسے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ قطع المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول، وإحنا كشعب كويتي ومسلم لا نرضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم۔ طرح گویا جندل نامی یہ جن رسوائی کے دلدل میں دھس گیا ہے۔ یہ بدماش بی جے پی کی دلی یونٹ میں چیف میڈیا پرسن تھا، لیکن اب نہ گھر کا ہے اور نہ گھاٹ کا۔ بی جے پی کے ان اقدامات سے ان مایوس لوگوں کو بھی مایوسی ہوئی ہوگی جو یہ سمجھتے تھے اس حکومت میں پروٹیسٹ اور احتجاج بے سود ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ ہائی کمان کے اشارے پر چونکہ اسلام دشمن بیانات دیے جاتے ہیں، اس لیے ہر صورت میں ان کو تحفظ دیا جائے گا، ان کا کبھی بھی بال بیکا نہیں ہوگا۔ گرینڈ مفتی ہیں، انہوں نے اپنا ٹویٹر کا استعمال کیا اور مانگ کری کہ بھارت کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیا جائے، اور بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کے بارے میں بھی اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا۔ بی جے پی ان کی پذیرائی کر کے ہندوؤں کو خوش کرے گی اور اپنی سیاست چمکائے گی۔ اس لیے اپنے دشمن کو سیاسی فائدے سے محروم رکھنے کی خاطر مسلمانوں کو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر کے ہر قسم کے احتجاج پروٹیسٹ سے گریز کرنا چاہیے۔ اعتراض و احتجاج کو برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو سختی سے کچلنے کے قائل ہیں۔ اس لیے احتجاج و مظاہرے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی بڑی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ آپ تو اندر ہیں، باہر کون ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ ریاستی صدر آدیش گپتا نے جاری ایک خط میں لکھا کہ نوین کمار نے سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ منافرت بھڑکانے والے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ نوین کمار کو یہ پڑھ کر حیرت ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کو یہی سکھایا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ پارٹی نے اسے بلی کا بکرا بنا دیا۔ ویسے ان احمقوں سے اسی دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا جاتا ہے۔ جب تک ضرورت ہو بھونکتے رہو، اور جب کاٹنے لگیں تو گولی مار دو۔ نوین کمار جندل کمل کی پناہ میں شیر بنا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا یہ پروٹیکشن ختم ہوا، وہ بھیگی بلی بن گیا۔ پارٹی سے بے ابرو ہو کر نکالے جانے پر اس نے پہلے تو یہ ٹویٹ کیا کہ ہم سبھی مذاہب کے عقائد کا احترام کرتے ہیں۔ اس بیان میں اگر ذرہ برابر حقیقت ہوتی تو نوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ ٹویٹ نہیں کرتا، اور غلطی سے اگر حرکت سرزد ہو بھی گئی تھی تو ڈنڈا پڑنے سے قبل معافی مانگ لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اپنا ٹویٹ ہٹانے کے بعد بھی وہ بار بار اپنے موقف کی تائید کرتا رہا۔ وہ تو جب پارٹی نے کان پکڑ کر باہر نکال دیا تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اس نے پھر انگریزی میں یہ صفائی دی کہ میں کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھینس پہنچانا نہیں چاہتا، ہمیں نفرت نہ دیں، ہم کسی کو نفرت نہیں دیں گے۔ یہ سمجھداری کا راز دوسرے ٹویٹ میں چھپا ہے، جس میں لکھا گیا کہ مجھے اور میرے خاندان کو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے دھمکیاں مل رہی ہیں، میرے سر پر انعام رکھ رہے ہیں، میری سبھی سے گزارش ہے کہ میرا پتہ عام نہ کریں۔ اہم سوال یہ ہے کہ انسان ایسی لعنت حرکت کرے ہی کیوں جس سے جان کو خطرہ لاحق ہو جائے؟ امید ہے دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں گے۔ بکرے کی اماں نوپور شرما کے حوالے سے جاری خط میں لکھا گیا کہ آپ نے پارٹی کے مخالف خیالات کا اظہار کیا ہے جو پارٹی کے آئین کے ضابطے 10A کے خلاف ہے۔ پورے معاملے کی جب تک جانچ ہو رہی ہے تب تک آپ کو پارٹی سے سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کارروائی سے بھکتوں سمیت ساری دنیا پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے
کہ بی جے پی سبھی مذاہب کا احترام کرتی ہے، وہ کسی بھی مذہب یا مذہبی شخصیت کی توہین کی سخت مذمت کرتی ہے۔ پارٹی نے جب نوپور شرما کو دھتکار دیا تو اس نے بھی انکنڈیشنل اپنا تھوکا ہوا تبصرہ چاٹ لیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ تبصرہ مہادیوں کے تئیں بے ادبی اور تضحیک کے رد عمل میں تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکی۔ شیولنگ کو فوارہ کہنا اور اس کا سڑک کے کنارے لگے سنگ میل سے موازنہ کیا جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کی ایک سڑک کے کنارے لمبا اور گول پتھر ملنے پر اس کو شیولنگ سمجھ کر لوگوں نے پوجا شروع کر دی تھی۔ ان بدماشوں کا دماغ ٹھکانے کیوں آیا یہ بات تو صاف ہے، لیکن مودی سرکار کمبھکرن کی نیند سے کیسے جاگ گئی یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے۔ اس میں کئی ریزنز ہیں، مثلا مسلمانوں کی جانب سے ملک کی سطح پر پروٹیسٹ ہوئے، احتجاجات ہوئے۔ مہاراشٹر اور دلی میں ان دونوں کے خلاف FIR درج ہوئے اور گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ کانپور کا بند اور مولانا توقیر رضا خان کی جیل بھرو تحریک کا اعلان۔ عرب دنیا میں ہلچل اور ٹویٹر پر حکومت ہند کے خلاف ٹویٹ کی بوچھاڑ۔ عمان کے مفتی اعظم کا سخت بیان جہاں ہندوستانیوں کی بہت بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ حکومت قطر کا اسٹرانگ کنڈمنیشن، اور پھر یہ کہ وزارت خارجہ کا ہندوستانی سفیر کو بلا کر حکومت وقت کی جانب سے پرزور مذمت کی گئی۔ اس سفارتی دباؤ کے بعد ایران پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ حکومت قطر کے بیان میں یہ کہا گیا کہ تبصروں کا سزا سے بچ جانا انسانی حقوق کے تحفظ اور دوریاں پیدا کرے گا، اس سے نفرت اور تشدد کا سلسلہ چل پڑے گا۔ حکومت قطر کے بیان میں کہا گیا کہ مذہبی نفرت کو بھڑکانے سے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی انسانی تہذیب کے فروغ میں دنیا اور ہندوستان کے اندر اسلام کے تاریخی کردار سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ قطر کی حکومت نے مودی سرکار کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، اس لیے وہ بہت بہت مبارکباد کی مستحق ہے۔ لیکن حکومت ہند نے جو کچھ صفائی میں کہا ہے اس پر عمل ہونا ضروری ہے۔ آج تک ملی ہوئی خبروں کے مطابق قطر، کویت، ایران کے ساتھ سعودی عربیہ اور پاکستان بھی اس کنڈمنیشن میں شامل ہو کر اہانت رسول پر پرزور مذمت کی ہے، اور حکومت ہند کو یہ جتلانے کی کوشش کی ہے کہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹویٹر اور فیس بک کمنٹس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مودی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس جیسی غلطی سے انہوں نے امت مسلمہ کو ایک آواز ہو کر بات پیش کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سلیم خان کی تحریر سے اقتباسات آج کے ایپیسوڈ میں شامل ہیں۔ آپ کو کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔